صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب کی ایک حسرت ہے، ایک خواہش ہے، کاش دشت طیبہ میں میں بھٹک کے مر جاتا، پھر بقیع غرقد میں دفن ہو اگر جاتا۔ جنت البقیع میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آج دنیا میں یہاں ہماری خواہش ہوتی ہے کسی نیک آدمی کے قریب قبر بنے، ایسے ہی حدیث پاک میں ہے کہ اپنے مردوں کو اچھا پڑوس دو، اپنے مردوں کو اچھا پڑوس دو۔ تو قبر کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے قریب ہو، جہاں رشتہ دار ہیں اس کے قریب ہو، مردے کو انسیت ہوتی ہے، اور پھر کسی نیک آدمی کے قریب ہو۔ نیک آدمی کے قریب قبر ہونے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ وہ لکھا ہوا ہے کہ دو پھول تھے، وہ کیچڑ آ گیا، پھر سانپ بن گئے، پھر وہ واقعہ شاید آپ کو یاد ہو، وہ کبھی انشاءاللہ پھر میں بیان کرتا ہوں اس کو۔ تو نیک آدمی کے قریب قبر، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ چلے میں اس کو عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ برکتوں والا، رحمتوں والا، عزتوں والا مہینہ ذوالحجۃ الحرام تشریف لے آیا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ عزت اور حرمت کے لحاظ سے یہ سب سے زیادہ عظمت والا مہینہ ہے، عزت و حرمت کے اعتبار سے۔ حدیث پاک کے مطابق اس ماہ کے ابتدائی 10 دن میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور آج شب جمعہ ہے، دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع الحمدللہ راون ٹاؤن میں جیا بگا میں جاری ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج ہم ذوالحجۃ الحرام کی برکتوں کے بارے میں بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ الکریم مدینے کی محبت کے بارے میں بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک روایت میں ہے ان دنوں میں نیکی کرنا افضل نیکی ہے، اور ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں رات میں قیام کرنا، رات میں اللہ کی عبادت کرنا، یہ شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اتنی اہم ترین راتیں یہ ہمارے درمیان ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گولڈن چانس ہوتا ہے، مس ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نیا سپر اسٹور کھلے، یہاں بڑا سا اسٹور، اور بمپر آفر لگا دیں کہ پہلے دن جو کوئی چیز لے گا 50% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ۔ اب بتائیے ہمارے علاقے میں کوئی مس کرے گا؟ جی، کوئی بیکری کھلتی، بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی 10%، 20%، 30% ڈسکاؤنٹ ہے، ڈبل روٹی آدھی قیمت پر، رس کا پیکٹ آدھی قیمت پر، فلاں ہماری کیک پیسٹری آدھی قیمت پر، پیزا آدھی قیمت پر۔ بعض اوقات آفر دیتے ہیں لوگ، ہے نا، پہلے دن۔ دودھ والے بعض اوقات آفر دیتے ہیں، دودھ کی دکان نہیں کھلی ہے
1 لیٹر لے لیں 1 لیٹر فری, 2 لیٹر لے لیں تو 1 لیٹر فری. بعض اوقات ایسی آفر آتی ہے نا آفر. کو مس کرتا ہم میں سے؟ جی نہیں مس کرتا. ایک آفر آئی ہے. اب مثال کے طور پر ایک نئی سوسائٹی بنے, وہ کہ جی سوسائٹی کا افتتاح ہے, جتنے لوگ افتتاحی تقریب میں آئیں گے اس میں سے قرآن اندازی کریں گے, ایک بندے کو 1 پلاٹ فری دے دیں گے. 1000 پلاٹ بیچنے ہیں, 1 پلاٹ فری. کو بندہ مس کرے گا؟ جی نہیں مس کرتا. کیوں؟ آفر ہے نا, کہ یار جو ہو سکتا ہے نکل ہی آئے. مثال کے طور پر یہاں اعلان کر دیا جائے کہ جی جتنے لوگ بیٹھے ہیں شناختی کارڈ کی کاپی ڈال دیں, فلاں ملک کا ویزا. وہ بندہ گھر سے جا کے شناختی کارڈ کی کاپی لے آئے گا, اوئے ادھر ویزا, اوئے میرے میں ڈال لو, میرا بھی ڈال لو. انسان کی فطرت ہے کہ چانس مس نہیں کرتا. اچھا ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو پچھتاتے ہوں گے. کیا پچھتاتے ہوں گے؟ او یار ساڈے وڈیاں نو پتہ ہی نہیں سی جگہ اتنے سوسائٹیاں بن جانی ہیں, جگہ ادو ٹکے ٹوکرا ویچتی اسی, نہ ویچی ہوندی تھی اج ویچ ساڈے اتنے محل ہوندے, ساڈا بھی کچھ ہوندا. ہم میں سے کتنے ایسے افسوس کرتے ہوں گے, گولڈن اپرچونٹی مس ہو گئی. تو بعض اوقات انسان کے پاس چانس ہوتا ہے, اگر وہ اویل کر لے تو کامیاب ہے, اویل نہیں کرتا تو بعض اوقات وہ ساری زندگی پچھتاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص تھا, اس کا کوئی شخص انٹرویو کرنے کے لیے آیا. اس نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے آدمی کیسے بنے, اتنے بڑے آدمی بن گئے. اس نے کہا جی آپ اس بات کو چھوڑے, میں بڑا آدمی کیسے بنا, آپ کو میں چیک بک دیتا ہوں, آپ چیک پہ رقم لکھیں, جتنی لکھتے ہیں آپ لکھ لیں, میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں, بلینک چیک. اس نے کہا نہیں میں پیسے لینے تھوڑی آیا ہوں, مجھے تو آپ بتائیں کہ آپ اتنے بڑے آدمی کیسے بنے, اتنے بڑے آدمی بن گئے آپ. اس نے کہا بھائی اس بات کو چھوڑو, میں بڑا آدمی کیسے بنا ہوں, یہ چیک بک ہے, لیں لکھیں, جو آپ لکھیں گے میں دے دوں گا آپ کو پیسے. اس نے کہا نہیں مجھے آپ بتائیں بڑے آدمی کیسے بنے. اس نے کہا اچھا سنو پھر میں بڑا آدمی کیسے بنا. اس نے کہا 2 مرتبہ میں نے آپ کو چیک بک پکڑائی, بلینک چیک, کہ آپ جو لکھیں گے میں پیسے دوں گا. آپ نے 2 بار چانس مس کر دی. آپ جو لکھتے میں آپ کو دے دیتا, مگر زندگی میں نے چانس کبھی مس نہیں کیا. میں بڑا آدمی کیوں بنا ہوں؟ میں نے چانس مس نہیں کیا. ہم بڑے آدمی کیوں نہیں بنتے؟ ہم چانس مس کر دیتے. ہمیں ملتے ہیں چانس ہانوں کو ملتے ہیں زندگی میں, دین و دنیا کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, سب کو چانس ملتے ہیں, سب کو. اب مجھے بتائیے, جو بچے پیدا ہوئے, مثال کے طور پر ایک ہاسپٹل ہے, اور اس ہاسپٹل میں ایک ہی دن میں 50 بچے پیدا ہوئے. 50 بچے ایک ہی دن میں, سارے لڑکے, 50 لڑکے پیدا ہوئے, لڑکیاں بھی پیدا ہوئی مگر ہم بچوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں. 50 لڑکے پیدا ہوئے ایک ہاسپٹل کے اندر. 25 سال کے بعد ہاسپٹل والوں نے سلور جوبلی فنکشن کیا, اور ان 50 کو کہا کہ آپ 14 اگست 2000 میں پیدا ہوئے تھے, اب 14 اگست 2025 آ رہی ہے, تو سلور جوبلی ہو گئی آپ کی. تو ہمارے ہاسپٹل بھی اس دن آغاز ہوا تھا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ 50 جو بچے اس دن پیدا ہوئے تھے ہمارے ہاسپٹل میں, ان کو ہم گفٹ دیں. تو آپ 14 اگست 2025 میں ہمارے ہاسپٹل میں آ جائیں. 50. اچھا جب بچے 50 پیدا ہوئے تھے, یہ سارے ایک جیسے تھے, سارے لڑکے ایک جیسے تھے, 2 کان تھے, آنکھیں تھیں, ناک تھا, سانس لے رہے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کا قد 50 انچ ہوگا, کوئی 52 انچ کا ہوگا, کوئی 53 انچ کا ہوگا, کوئی 54 انچ کا ہوگا. کسی کا وزن 6 پاؤنڈ ہوگا, کسی کا 7 پاؤنڈ ہوگا, کسی کا 8 پاؤنڈ ہوگا, کسی کا 9 پاؤنڈ, کسی کا 8.5 پاؤنڈ, کسی کا 7.5 پاؤنڈ. ٹھیک ہے, کسی کا رنگ تھوڑا سانولا سا ہوگا, کسی کا گورا ہوگا, کسی کا تھوڑا جیسے بھی ہوگا, لیکن دماغ, کان, آنکھیں, ہاتھ, پاؤں سارے ایک جیسے تھے. جی سارے رو رہے تھے, سارے دودھ پیتے, سارے لین سے 50 بچے ایک جیسے تھے. ایم رائٹ. اب 25 سال کے بعد اس ہاسپٹل نے 25 بچے بلائے, وہ جو ہاسپٹل میں 14 اگست 2000 میں پیدا ہوئے تھے,
اب 14 اگست 2025 میں ان کو انوائٹ کیا کہ سارے آ جائیں. آپ مجھے بتائیے 14 اگست 2025 کو 25 سال کے بعد جو بچے آئیں گے, جو جوان آئیں گے, کیا وہ سارے ایک جیسے ہوں گے؟ جی بھئی جب پیدا ہوئے تو سارے ایک جیسے تھے نا. مطلب بچے پیدا ہوں سارے لائن میں رکھ دیں, ساروں کو پیپر لگا ہوگا, ساروں کا قد ایک جیسے ہی ہوگا, سارے وائیں وائیں کر رہے ہوں گے, دو آنکھیں ہوں گی, 2 کان ہوں گے, ایک ناک ہوگا, پاؤں ہوں گے, ہاتھ پاؤں ہوں گے. جب پیدا ہوئے تھے سارے ہی ایک جیسے, کوئی زبان نہیں آتی تھی, روتے ہی تھے بچے. لیکن 25 سال کے بعد کیا سارے ایک جیسے ہیں؟ نہیں. ان میں سے کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی حافظ ہوگا, کوئی عالم ہوگا, کوئی ٹیچر ہوگا, کوئی مزدور ہوگا, کوئی کسان ہوگا, کوئی افسر ہو سکتا ہے, کوئی مزدور ہو سکتا ہے, کوئی کاروباری شخص ہوگا, کوئی امیر ہوگا, کوئی غریب ہوگا, کوئی ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ لڑائی جھگڑا کر کے جیل میں چلا جائے, ہو سکتا ہے نا. کوئی ہو سکتا ہے کہ پہیے تے موٹر سائیکل چلا نکلیا سی بعد چو موٹر سائیکل الٹی ڈگا فوت ہو گیا, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب 25 سال کے بعد سب ایک جیسے نہیں. کیوں؟ کیا جب یہ پیدا ہوئے دماغ ایک جیسا نہیں تھا؟ ایک جیسا تھا. کیا قد ایک جیسا نہیں تھا؟ ایک جیسا تھا. کہ سارے ایک جیسے نہیں تھے؟ ایک جیسے تھے. 25 سال کے بعد ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ جس کو جو ماحول ملا, جس نے جو چانس اویل کیا, جس نے جتنی محنت کی, جس کو جو انوائرمنٹ ملا, جس کے پیرنٹس نے جو چیز پرووائڈ کی, وہ ویسا بن گیا. ایم رائٹ؟ ایم رائٹ؟ جس کو جو ماحول ملا, جس نے جتنی کوشش کی, جتنے جو کیا, 25 سال کے بعد وہ کام ہو گیا. چانس سب کو ملتا ہے. پیدا ہوتا ہے بچے ایک جیسے, ساری دنیا کے بچے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. بچے کو انگریزی سکھائیں, انگریزی سیکھ جاتے ہیں. اردو سکھائیں, اردو سیکھ جائے گا. پنجابی سکھائیں, پنجابی سیکھ جائے گا. عربی بولنے والے کا بچہ کیا سیکھتا ہے؟ عربی سیکھ جاتا ہے. پشتو والے کا بچہ کیا سیکھتا ہے؟ پشتو سیکھ جاتا ہے. جو سکھائیں گے سیکھ جائے گا بچہ. لینگویج جو سکھائیں سیکھ جائے گا, جو سکھائیں بچہ سیکھ جائے گا. لیکن 25 سال کے بعد بچے ایک جیسے نہیں. چانس سب کو ملا, صلاحیت ایک جیسی تھی, دماغ ایک جیسا تھا, ٹانگیں ایک جیسی تھی, ہاتھ ایک جیسے تھے, آنکھیں ایک جیسی تھی, زبان ایک جیسی تھی, ہر چیز ایک جیسی تھی, مگر ایک جیسے بنے نہیں. کسی نے چانس اویل کیا, کسی نے مس کر دی. کسی کو موقع ملا, اس نے اڈاپٹ کیا, کسی نے مس کر دیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے حرمت والا, عظمت والا مہینہ ہمیں عطا. ارد گرد ایک شاخ لپٹی ہوئی ہے اور اس کے ناک کے قریب 2 پھول خوشبو دے رہے ہیں. 2 پھول کیا خوشبو دے رہے. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بڑا انعام مل رہا ہے اس کو, بڑا انعام ہے. خیر, ان لوگوں نے اسے نکالا اور نکال کر نئی خشک جگہ پر دفن کر دی. جب دفن کر دیا تو کیا دیکھتے ہیں, وہ جو شاخ ہے اس کے جسم پر وہ سانپ بن گئی اور 2 پھول اس کے نتنے بن گئے اور اس کو کاٹ رہا ہے, اس کو کاٹ رہا ہے. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا, بڑے پریشان ہوئے. کسی عالم صاحب کے پاس گئے. عالم صاحب نے کہا کہ اس کو وہیں دفن کر دو, اس کو وہیں دفن کر دو, جہاں کیچڑ سے نکالا نا وہیں دفن کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اعمال کا بدلہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد اس کو سانپ لپٹتا کاٹتا, یہ اس کے اعمال کا بدلہ تھا. لیکن جہاں اس کو دفن کیا تھا وہاں ایک نیک بندے کی قبر تھی. اللہ پاک نے وہ جو اس کا سانپ تھا نا اس کو شاخ میں بدل دیا اور اس کے نتنوں کو پھول میں بدل دیا. یہ نیک بندے کی صحبت, جیسے ہی تم نے اٹھا کے اسے دور کیا وہ سانپ بن گیا. اسے وہیں دفن کر دو. لوگوں نے کیچڑ میں دفن کر دیا اس کو. تو یہ مدینہ منورہ میں 10,000 صحابہ کے, ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی 10,000 جنتی صحابہ کے مزار ہیں مدینہ منورہ میں. تو ہماری بھی خواہش ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ منورہ میں موت نصیب فرمائے, مدینے کی زندگی نصیب فرمائے اور مدینے کی موت نصیب فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس سے ہو سکے
جس سے بن پڑے وہ مدینے میں مرے، پس جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پوری کوشش کیا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں مدینے کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ اور دعائے مصطفیٰ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی مکہ پار تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں مکے میں موت نہ دینا یہاں تک کہ ہم یہاں سے پلٹ کر واپس مدینے پہنچ جائیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کہاں کی دعا کر رہے ہیں، مدینے کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دو حرموں میں سے یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ان میں سے کسی ایک میں مرے گا، قیامت کے دن امن والوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ اب قیامت کے دن ماحول کیا ہوگا؟ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں باپ بچوں سے دور بھاگیں گے، بچے ماں باپ سے دور بھاگیں گے۔ اس دن کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ایسے خطرناک دن جن کو امن نصیب ہوگا وہ امت میں وہ لوگ ہوں گے جو چین میں اس دن کو گزاریں گے، وہ لوگ ہوں گے جی ہاں جن کو مکہ مکرمہ میں مدفن نصیب ہوگا یا مدینہ منورہ میں موت آئی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت البقیع، سبحان اللہ، روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو قبرستان کے لیے جگہ تلاش تھی، آخر کار آپ نے بقیع کو منتخب فرمایا اور فرمایا یعنی کس کو کہ اس جگہ یعنی بقیع کو قبرستان کا حکم ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی جنت البقیع کی برکتوں سے نصیب فرمائے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے توریت میں پڑھا ہے اس جنت البقیع کا نام کفتہ ہے، فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں، جب یہ قبرستان بھر جاتا ہے تو فرشتے اس کو دونوں طرف سے اٹھا کر جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ سمہودی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے تو ارشاد فرمایا اللہ پاک اس قبرستان سے 70,000 لوگوں کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ 70,000 لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں مرنے والوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے گی، انشاءاللہ الکریم عذاب قبر سے نجات ملے گی، اللہ نے چاہا تو بلا حساب داخلہ جنت عطا فرمائے گا۔ مگر یہ کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ورنہ تو کتنے ہی ایسے منافق ہوں گے جو وہاں دفن ہوں گے۔ یہ کس کے لیے ہوگا؟ جی ہاں، یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ عذاب سے بچنا ہے، سب سے پہلے کام کیا ہے؟ عقیدے کی درستی، عقیدے کا درست ہونا۔ درست عقیدہ ہو تو یہ فضیلتیں ہیں، اور اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں منافقین تو تھے جو ظاہری مسلمان تھے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ مکہ مکرمہ کی محبت دی جاتی ہے، مدینہ منورہ کی محبت دی جاتی ہے، علم دین کے فضائل ہمیں سکھائے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے، دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں، جمعرات کو اجتماع میں آئیں، قافلوں میں سفر کریں۔ اب عید کے دن آ رہے ہیں تو ان دنوں میں مدنی مذاکرے ہیں، روزانہ مدنی مذاکرے کا اہتمام کریں، 1.5 گھنٹہ 10 بجے سے 11:30 بجے تک دودھ کا انتظام کر لیں، لسی کا انتظام کر لیں، کھانے کا انتظام کر لیں، لوگوں کو آئیں جار علم سیکھیں۔ بالفرض اگر ہم کسی مسلمان کو کھانا کھلائیں، حدیث پاک میں آتا ہے سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ اب لوگوں نے 11ویں کرنی ہے، 12ویں شریف، اللہ پاک کا کرم ہے، ہمارے گھر میں میرے والد صاحب کی عمر کم و بیش 90 سال ہے، تقریباً 90-92 سال میرے والد صاحب کی عمر ہے۔ الحمدللہ 100 سال سے زیادہ ہو گیا 11ویں شریف ہوتی 11ویں شریف۔ لیکن اگر ہم یہ ان دنوں میں امام
حسین کا لنگر کریں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لنگر کریں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا لنگر کریں، حضور کا میلاد کریں، ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، ایک دیگ پکا کے ٹی وی لگا کے لوگوں کو بٹھا دیں، یہ جی الیاس قادری صاحب کہتے باتیں سنیں۔ الیاس قادری صاحب کی باتیں میں عقیدے کی درستگی ہے، اعمال کی درستگی ہے، گھر کو آباد کیسے، بیگم کو کیسے چلانا ہے، یہ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں نکاح پڑھانے، جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں میں، مرکز دعوت اسلامی کا جو ہے، کئی ایک لوگ ایسے ہیں جو نکاح پڑھانے آتے ہیں۔ اب ان سے پوچھتا ہوں کہ فلاں بنت فلاں سے نکاح کردہ قبول کیا؟ وہ کہتا جی قبول کیا۔ او بھائی کیا قبول کیا آپ نے؟ کیا قبول کیا؟ دلہن قبول کی۔ او بھائی دلہن قبول کی تو اس کا نخرہ قبول کیا کہ نہیں کیا؟ اس کی روٹی پانی قبول کی کہ نہیں کی؟ اس کی رہائش قبول کی کہ نہیں کی؟ جی نہیں، دلہن قبول کی۔ اور نہیں بھائی دلہن قبول کی تو اس کو نان نفقہ یہ آپ کے ذمہ ہو گیا، اس کو رہائش دینا آپ کے ذمہ ہو گیا، اس کو کھانا دینا آپ کے ذمہ ہو گیا، اس کی سیکیورٹی دینا آپ کے ذمہ ہو گیا۔ اب یہ ایک بات سنیے گا توجہ کے ساتھ، ایک بچہ بندہ ہے، اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، اس نے بیٹی کو پالا۔ اب سمجھتے ہیں بیٹیاں زیادہ نازک ہوتی ہیں، تھوڑی نخرے والی ہوتی ہیں، مطلب کمزور ہوتی ہیں، تھوڑی لاڈلی ہوتی ہیں۔ اب بیٹی پالی اس نے 15 16 17 18 سال تک بیٹی کو پالا۔ اب پال کے اس نے بالکل مفت کسی کو دے دیا۔ کیوں؟ اللہ رسول کا حکم ہے کہ نکاح کر دو۔ کیا اس کے گھر میں جگہ نہیں تھی؟ رکھ نہیں سکتا تھا؟ جی بھائی جس نے 18 سال بیٹی رکھی، ہاں کیا وہ نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے، مگر اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی پرورش کی، نکاح کر دیا، یہ بیٹیاں کل بروز قیامت جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ تو اللہ رسول کے حکم پر اس نے فری کھاتے میں اس کو دے دی کہ جا بھائی تیری بیوی آج سے یہ۔ اب اللہ نے اس کو کیا دیا؟ اس کو کیا حکم دیا؟ نرمی کرو، شفقت کرو، محبت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا؟ اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو عورتوں کے معاملے میں ڈرا رہے ہیں۔ کیا اس نے تربیت حاصل کی ہے؟ نان نفقہ کیا ہوتا ہے؟ حق مہر کیا ہوتا ہے؟ طلاق کنایہ کیا ہوتا ہے؟ حرمت مسارت کیا ہوتی ہے؟ اس کو پتہ ہے کس کی چیز سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کس کی چیز سے بیوی نہیں رہتی، کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، نہیں پتہ اس کو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں سیکھ لیں نا، دعوت اسلامی کے ماحول سے سیکھ لیں۔ سیکھنے میں کیا حرج ہے؟ جی سیکھنے میں کیا حرج ہے کہ جی مجھے آدھے گھنٹے کا روز آن لائن کورس ہے، 26 دن کے اندر سنت نکاح کورس کر کے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے آپ کورس کر لیں۔ آپ کہیں جاتے آتے رستے میں لاہور جاتے ہوئے ویگن پہ جاتے ہیں، بس پہ جاتے ہیں، کان میں ٹوٹی لگائیں، آدھا گھنٹہ روز داخلہ لیں، آدھے گھنٹے میں 26 دن کے اندر کورس کر لیں گے سنت نکاح کورس۔ نالج ہے، علم ہے، معلومات ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کرے کہ ہم یہ سیکھنے والے بنے، مدنی مذاکرے کا شوق پڑ جائے الیاس قادری صاحب کے، اور دعوت اسلامی کے ساتھ مسجدوں میں درس ہو جائیں، فجر میں قرآن پاک کا درس ہوتا ہے جو تفسیر کا، اس کو لیں۔ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ دینی کاموں میں آگے بڑھیں، بچوں کے مدرسۃ المدینہ بنائیں، بچیوں کے جامعۃ المدینہ بنائیں، ادارے بنائیں، قوم کو علم آئے، معلومات آئے۔ بچے ایک جیسے پیدا ہوتے ہیں، رہتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ جہاں ان کو موقع ملے وہ بڑے آدمی بن گئے، ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ موقع پرووائڈ کریں نا۔ آج آپ کے پاس خدمت گار آیا ہے، یافور رضا آیا ہے، آپ کو ترغیب دلا رہا ہے، آئیے نا یہ بچے دینا، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، مبلغ بنیں گے، اور دعوت اسلامی ان کو سکل دے گی، دعوت اسلامی ان کو صلاحیت دے گی۔ آج دعوت اسلامی الحمدللہ مفتی تیار کر رہی ہے، دعوت اسلامی فائنینشیل ایڈوائزرز تیار کر رہی ہے۔ جو بچے 4 سال درس نظامی کر چکے، ایف اے کر چکے، ان کو بی ایس اسلامک فائنینس میں کروا کر فائنینشیل ایڈوائزرز، اور دعوت اسلامی حلال فوڈ اتھارٹی سے بات کر کے حلال فوڈ انالسٹ، اور دنیا بھر میں ٹیکنالوجی فوڈ ٹیکنالوجسٹ، دعوت اسلامی بے شمار شعبوں کے اندر کام کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ آگے آئیں نا، آپ آگے بڑھیں نا، دعوت اسلامی کا پارٹ بنے، اور اپنی نیو جنریشن کے لیے، نئی جنریشن کے لیے مواقع پرووائڈ کرے۔ اللہ پاک بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ کیسے آئے گا؟
اللہ کی مدد کے لیے فرشتے آئے کہاں؟ غزوہ بدر میں. لیکن پہلے مسلمانوں نے کیا کیا؟ 1000 کے مقابلے میں 313 آئے. ان کے جنگی ساز و سامان کے مقابلے پر مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے. بغیر سامان کے آ گئے، بغیر تلواروں کے آ گئے. 1000 کے مقابلے میں صرف 313. وہ ٹیکنیکل لوگ، جنگجو لوگ، ٹرینڈ، یہ تو مہاجرین انصار 313. لیکن آ گئے. جب آ گئے تو پھر اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے جنہوں نے امامے باندھے ہوئے تھے. حدیثوں میں فرشتوں نے اڑا دیے. تو اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن کب؟ جب بندہ بھی کوشش کرے، تھوڑی سی ہمت کرے، تھوڑی سی کوشش کرے، دعا کرے اللہ سے. اللہ کی مدد آتی ہے، بے شک آتی. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو لیں. جیسے قربانی کی کھالیں آ رہی ہیں، تو قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کی جمع کریں، دعوت اسلامی کے لیے جمع کریں. اگر آپ دعوت اسلامی کے لیے جمع کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ دعوت اسلامی والے حافظ بنائیں گے، دعوت اسلامی والے عالم بنائیں گے، بچیوں کا ادارہ بنائیں گے، بچوں کا ادارہ بنائیں گے. آپ کے بچے عالم، حافظ، مبلغ بنیں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی یہ کانا جو ہمارا فیضان مدینہ ہے، یہ 10.3 ایکرز ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اس کا نقشہ بن گیا ہے، ماڈل بن گیا ہے، سب کچھ بن گیا ہے. ادھر دعوت اسلامی یونیورسٹی بنا رہی 12,000 سٹوڈنٹس کے لیے. بہت بڑی یونیورسٹی دعوت اسلامی بنا رہی انشاءاللہ الکریم. آنے والا وقت ہے، ہمارے بچے حافظ قرآن بھی ہیں، ہماری بچیاں عالمہ، حافظہ، MBBS ڈاکٹر بھی ہم نے بنانے. سب کچھ بنانا ہے، لیکن آپ کی مدد چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے. آپ نے آگے آنا ہے، آپ نے ہمت کرنی ہے اور اپنے ٹریک پر آنا ہے. ہماری قوم کیا ہوتی ہے؟ وہ سوشل میڈیا کے پیچھے لگ جاتی. جو سوشل میڈیا تھی ہو رہا ہے ساری قوم ہوتی. اور بھائی سوشل میڈیا تو کچھ اور کہندا پیا، کرنا کچھ اور ہے. تو الیاس قادری صاحب 43 ایئر سے جس کام کے لیے دعوت اسلامی بنی ہے اسی ٹریک پر ہے، وہی کام کر رہی ہے دعوت اسلامی جس کام پر ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو UC نگران ہیں، ہمارے جو سب ٹاؤن نگران ہیں، ہمارے جو وارڈ نگران ہیں، جو ذیلی نگران ہیں، جو ذمہ دار ہیں، آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے. آپ قافلوں میں آئیں، آپ مینجمنٹ میں آئیں. دعوت اسلامی کے لیے، امت کے لیے سوچیں کہ یار ہمارے علاقے کے لوگ وڈے کیوں نہیں باندھے پہ. آپ ہمت کریں نا، ہمت کریں. بچے پیدا ہوئے تو ایک جیسے ہی تھے. مواقع ان کے پاس زیادہ ہے. جن کے پاس مواقع، دعوت اسلامی 100 ملکوں میں کام کر رہی. آپ آئیں، بچے دیں، آپ کے بچے کو موقع ملے گا، 100 ملکوں میں کام کرے گا. آپ کے بچوں کو موقع ملے گا. ہمارے ماشاءاللہ یہاں کے اسلامی بھائی کوشش کی ہے. مجھے اپنے وہ جیڈو کے استاد صاحب بھی یاد آ رہے ہیں، ارشاد صاحب. اللہ پاک غریق رحمت فرمائے، اللہ پاک مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کی درجات بلند فرمائے، ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اللہ بخشش کرے، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی اللہ مغفرت فرمائے. ہاں جی، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ چلے گئے. جتنا وقت تھا اتنا ہی تھا. وقت کم زیادہ نہیں ہوتا بندے کا، مگر آج یادگار ہے، آج صدقہ جاری ہے ان کا کام. ان کے لیے پیچھے دعائیں کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے کام کرنے والے ہیں. آج امت کو سنبھالنے والے ہیں، آج بچوں کو نشے سے بچانے والے ہیں. اگر دعوت اسلامی کے ساتھ بندہ وابستہ ہوتا ہے، نشے سے بچتا نہیں بچتا، بری صحبت سے بچتا نہیں بچتا، فراڈیوں سے بچتا نہیں بچتا. تو اپنی کمیونٹی میں آتا ہے. آئیے نا دعوت اسلامی کے ساتھ. تو انشاءاللہ قربانی کی کھالیں کس کے لیے؟ دعوت اسلامی کے لیے. ادارے ہیں دعوت اسلامی کے، عالم، حافظ، مبلغ بن رہے ہیں. اور انشاءاللہ الکریم اپنے کپڑے بھی صاف رکھیں. قربانی ہفتہ اتوار پیر 3 دن عید ہے. انشاءاللہ مسجد میں قیام کریں اور دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کریں. کوشش کون کون کوشش کرے گا؟ کریں گے کوشش. اجتماعی قربانی ہے، حصہ ڈالنا ہے. دعوت اسلامی کے ساتھ جو انہوں نے مینج کیا ہے ان کے ساتھ کام کریں. اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالیں. کیوں؟ مکے مدینے کی بات کرتے ہیں، شریعت کے مطابق بات کرتے ہیں، اصولوں کے مطابق بات کرتے ہیں. اور الحمدللہ مسجدوں میں درس ہونے چاہیے دعوت اسلامی کے تحت. فجر میں درس ہوں، صبح فجر میں لوگ آواز لگا کر جگائیں، مسلمانوں کو جگائیں اور ان سے بولو کہ یہ سوشل میڈیا کے پیچھے چھوڑو، مدینے کی بات کرو. ہاں ایک بندہ ضرور مجھ سے بات کرے گا کہ یار یہ سوشل میڈیا کو کہتے چھوڑ دو. تو سوشل میڈیا سے تو بڑی معلومات ملتی ہے. سوشل میڈیا سے بڑی معلومات ملتی ہے، بندے کو نالج آتا ہے. نالج جو ہے نا، علم، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. نالج کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ریلیونٹ، میرے متعلقہ. ایک ہے ارریلیونٹ، میرے کوئی متعلقہ نہیں، میرے متعلقہ نہیں ہے. جو سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے وہ پتہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ
کینیڈا کے چڑیا گھر میں گینڈے نے ایک بچہ دیا ہے جس سے گینڈوں کی تعداد چڑیا گھر میں 3 ہو گئی. یہ سوشل میڈیا نے خبر دی. آئیے ناظرین چلتے ہیں چائنا, جہاں چڑیا گھر نے پانڈے نے 2 بچے دیے ہیں, ٹنکو منکو, اور چڑیا گھر میں پانڈوں کی تعداد اب 5 ہونے کے بعد پورے چائنا میں پانڈوں کی تعداد 5000 ہو گئی. سوشل میڈیا نے خبر دی ہے کہ اس وقت سائبیریا میں برف کا طوفان آیا ہوا ہے اور سائبیریا کے اندر -46 ٹیمپریچر چل رہا ہے, برف کا طوفان ہے. آئیے آپ کو خبر دیتے ہیں سائبیریا سے کہ سائبیریا میں برف کا طوفان ہے رشیا کے اندر. آپ بتائیں ہمیں کوئی سے مطلب ہے کوئی نہیں جی, کوئی کام دی ساڈے کو مطلب نہیں. سائبیریا جانا ہے نہیں, چائنا جانا ہے نہیں, کینیڈا چلنے سی نہیں, گینڈے کا کچھ کرنا ہے نہیں, سنگھ چاہیے گینڈے کا نہیں, کوئی کام سانو خام منو پتا ہے مولویا کو کھ نہیں آتا. چل مولویا نہیں آتا, تو دس پتر بیوی کا حق مہر کی ہوتا ہے, نان نفقہ کی ہوتا ہے, دسو ذرا. بیوی کو سال میں کتنے جوڑے کپڑے کے دینے ہیں, شریعت کیا کہتی ہے, اور کتنے جوڑے جوتی دے دینے, دسو ذرا. مولوی نے گلا نے, اور بھائی مولوی نے گلا نے, یہ قیامت دن بوڑھی نے پڑھ لینا کہ یا اللہ اے میرے پیو نے پالیا ویایا, یہ میرے کوک نہیں پورے کیتے, پڑھ لینا نہیں پڑے گی. کیوں دیسے میں نہیں ہے؟ بیوی اللہ کی بارگاہ میں شوہر کے خلاف دعویٰ دائر کرے گی, نہیں کرے گی, حدیثیں ہیں دیکھیں حدیثیں. پڑوسی کے خلاف کرے گا, بچے ماں باپ کے خلاف دعویٰ کریں گے, اور ماں باپ قیامت کے دن کہیں گے کاش کہ آج بچے کے خلاف کچھ اور نکلتا ہوتا, بچوں کے نیکیوں میں سے مور لے لیتے. یہ قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اپنی اپنی پڑی ہوگی, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اس دن. ہاں سب کہیں گے اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. ہمارے نبی ہوں گے جو کہیں گے دسو میں سجدے میں گریں گے, اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے. تو اب مجھے بتائیے جس نبی جنہیں تجھ پہ پیار آئے تو انہیں سے دور بھاگے, نبی کی سنتوں سے دور بھاگے, نبی کے طریقوں سے دور بھاگے, نبی کے رستے سے دور بھاگے. تو اپنی جوانیاں دعوت اسلامی کے لیے دیں امت کے لیے, دیں بچوں کے لیے. بچے نشئی نہیں بنانے, حافظ قرآن, عالم دین, مبلغ اسلام, مفتی اسلام, دنیا میں فائنینشیل ایڈوائزر. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں ٹی وی چینل چلانے ہیں, کارٹون چینل, 48 لینگویجز کے اندر دعوت اسلامی کارٹون چینل چلا رہی ہے. آئیے نا آگے بڑھتے ہیں, آئیے نا دعوت اسلامی کے ساتھ چلتے ہیں اور اپنے معاشرے کو اخلاقی طور پہ سدھارتے ہیں. آپ نے دیکھا دعوت اسلامی کے جامعہ مدرسے میں کوئی سگریٹ پیتا ہو؟ سنا ہے کبھی شراب کی بوتل نکلی ہو؟ نہیں. یونیورسٹیوں کے بارے میں سنا ہے بچے نشہ کرتے ہیں؟ جی بچیاں نشہ کرتی سنا ہے؟ اب بتائیے مینجمنٹ کتنی چنگ تگڑی ہے, یونیورسٹیاں کن دے دینے چاہیے, کالج کن دے دینے چاہیے, اگے ہو نا تسی. یہ پرائیویٹ اکیڈمیز, پرائیویٹ ادارے دعوت اسلامی کی مینجمنٹ نہیں تو ان کی مینجمنٹ تربیت دے لے, دعوت اسلامی سے تربیت دے لے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ میں نے ٹیچرز میں بیان کیا, ٹیچرز میں نے کس میں بیان کیا؟ ٹیچرز میں بیان کیا. اور میں نے حدیث بیان کی ایک, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے 3 باپ ہیں, تمہارے 3 باپ ہیں. ایک وہ جس کے جسم کا باپ جس کی وجہ سے تو دنیا میں آئے, ٹھیک ہے. دوسرا وہ جس نے تجھے بیٹی دی, سسر. تیسرا وہ جو تجھے علم دیا. تو میں نے کہا ٹیچر کے پاس جو بیٹی پڑھنے آ رہی ہے یہ ٹیچر اس کا باپ ہے؟ نہیں ہے جی. اگر یہ علم دے رہا ہے ٹھیک ہے, دینی دنیاوی ہونا تو دینی علم ہے, لیکن آج کل جو کو ایجوکیشن جو بھی صورتحال ہے, کیا وہ باپ سمجھتا ہے؟ کیا ماحول کیا ہے, صورتحال کیا کالج اسکولوں یونیورسٹیوں کے اندر, حالات کیا ہیں, نہیں پتا. تو پھر آپ نے بنائی ادارے, کھولیں فیضان اسلامک اسکول, کھولیں دارالمدینہ اسلامک اسکول, کھولیں فیضان اسلامی کالج, کھولیں دارالمدینہ کالج, کھولیں دارالمدینہ یونیورسٹی, کریں کام. جو اپنی حالت نہیں بدلتے اللہ پاک ان کی حالت نہیں بدلتا. روٹی ڈالیں گے منہ میں تو جائے گی, اپنے آپ اٹھ کے نہیں جانی, بنانی پڑے گی. تو بجائے کہ سوشل میڈیا پہ لگ کر, کھیلوں کے پیچھے لگ کر, ادھر ادھر لگ کر اپنی جوانیاں ضائع کریں, بہتر ہے کہ امت کے لیے کام کریں, اپنی قوم کے لیے کام کریں, اپنے وطن کے لیے کام کریں, اپنے اسلام کے لیے کام کریں. انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر انشاءاللہ قربانی کی کھالیں بھی جمع کریں گے.
جن کو اللہ پاک نے عشر دیا ہے عشر بھی دیں گے, گندم آئی ہے تو گندم بھی دے دیں, 1 من دے دیں, 2 من دے دیں, 4 من دے دیں, جنہیں عشر بنتا ہے عشر دے دیں. الحمدللہ لوگوں نے اس سے ادارے بنائے ہیں, بچے حافظ عالم نشئی نہیں بنیں گے انشاءاللہ, بچے اچھے کردار کے ساتھ بنیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے موبائل پر دعوت اسلامی کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. جی ہاں, اسلام فار ایور, میوزک نہیں آئے گا, عورتیں نہیں آئیں گی, اشتہار نہیں آئیں گے. اپنے دعوت اسلامی میں رہیں, دعوت اسلامی کے ماحول میں. بچیوں کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے ہفتہ وار رسالہ آتا ہے, مطالعہ رسالہ آتا ہے, اس کو دیکھیں. جمعرات کے اجتماع میں آئیں. جمعرات کا اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ رائے میں یا رسول اللہ مسجد میں ہوتا ہے, وہاں آ جائیں. جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے, یا رسول اللہ مسجد میں اجتماع ہوتا ہے. لاہور میں 10 جگہ پہ اجتماع ہوتا ہے, آ جائیں وہاں. سنتوں پر اجتماع میں گاڑی چلائیں اپنے علاقوں سے. آؤ جی نیکی پہ کم چلیے, آؤ جی اچھے کم چلیے. تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عید پہ گوشت, ایک بکرے میں کون کون سی چیز کھانا منع ہے, گائے میں بکرے میں کیا کیا کھانا منع ہے, یہ اس میں لکھا ہے. کیا کھانا منع ہے یہ اس میں لکھا ہے. کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, اچھا کیا کیا کرنا چاہیے, تقسیم کس طرح کرنی چاہیے, یہ سارا کو لکھا ہے. اور کہ کاشتکاروں کے لیے دلچسپ معلومات, عشر, کھیتی باڑی کرتے ہیں, بڑی بہترین کتاب ہے, زبردست کتاب ہے. معلومات حاصل کریں, علم حاصل کریں, نالج حاصل کریں, شرعی تنظیمی غلطیوں سے بچیں آپ. اس میں جانور کی تقسیم, گوشت وغیرہ تقسیم کرنے سے, جانوروں پر ظلم کرنے سے بچیں, سارا کو لکھا ہے اس کے اندر. جو پڑھا لکھا ہے اس کو کہلے یا پڑھ کے سنا دے یار. کالج, اسکول, یونیورسٹی, آپ کے ادارے جو اکیڈمیز ہیں, اس میں اس کا درس ہو جائے کہ جی یہ آج کل قربانی ہے تو قربانی یہ ہے. مدنی چینل کا پروگرام لے لیں, اس کو لگا لیں, کارٹونز لگا لیں بچوں کے لیے. تو بہت کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. اللہ پاک ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے, ہم آج جمعرات ہے اور جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے. شب جمعہ کے درود پاک بھی پڑھائے جاتے ہیں. نگران صاحب کھڑے ہوئے ہیں, دیکھیں کیا فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ شب جمعہ کے درود بھی پڑھیں گے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. ایمان کی حفاظت کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی ولی کامل, پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے. حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید جہنم میں داخل نہیں ہوگا, میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو ہماری خوش قسمتی کے ہمارے درمیان مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج یافور رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں, جنہیں امیر اہل سنت نے اپنی بیعت کرانے کی اجازت سے نوازا ہے. یعنی ہم ان کے ذریعے امیر اہل سنت کے اور امیر اہل سنت کے ذریعے حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مرید بن سکتے ہیں. تو میرے وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک کسی بھی پیر کامل کے مرید نہیں ہیں, وہ اس نادر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الحاج یافور رضا عطاری صاحب کے ذریعے امیر اہل سنت اور امیر اہل سنت کے ذریعے حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مرید بن جائیے. اور وہ عاشقان رسول جو پہلے سے کسی ولی کامل سے مرید ہیں, وہ چاہے تو بیعت برکت حاصل کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پیر صاحب وہی رہیں گے, اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیض بھی جاری ہو جائے گا. تو جب رکن شورا کہیں کہ مرید ہوتا ہوں میں, تو جو طالب ہونا چاہے وہ کہیے کہ طالب ہوتا ہوں میں. تو میں رکن شورا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیجئے اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گفٹ ہے, یہ کیا ہے؟ گفٹ, گولڈن آفر. لے جائیں ایک تحفہ مرید ہونے کا انشاءاللہ الکریم. اس کے فائدے آپ دیکھیں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے پچھلے گناہوں سے, اور آئندہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے
शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी का और उनके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौफ़ पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का, ए अल्लाह मुझे सिलसिला आलिया, कादरिया, रज़विया, अत्तारिया की बरकतों से माला माल फरमा, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बयान के बाद एक सुन्नत भी बताई जाती है, चलिए मैं आपको सुन्नत भी बता देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गोश्त दुनिया और आखिरत के खानों का सरदार है। गोश्त दुनिया और आखिरत के खानों का सरदार है। हलाल गोश्त खाना भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। उलमा करम फरमाते हैं गोश्त प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसंदीदा खाना था। बकरी, मुर्गी, ऊंट, खरगोश और मछली का गोश्त खाना ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बकरी में गर्दन, बाजू यानी दस्ती और इसकी रान का गोश्त पसंद था। अब गोश्त खाने के फायदे और एहतियातें सुने। अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बकरी का हल्का तरीन गोश्त गर्दन, बाजू और कंधों का होता है। ये मैदे के लिए हजम जल्दी हजम हो जाता है, हल्का होता है। आगे सुनिए, गोश्त जिस्म को प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 फराहम करता है। विटामिन B12 जो है ये दिमाग के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, दिमाग के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। और विटामिन A, B हड्डियों, दांतों, आँखों और दिमाग और जिल्द के लिए मुफीद है। गोश्त खून साफ करता है, 70 कुव्वतें बढ़ाता है, जबकि इसके खाने से अक्ल बढ़ती है। अक्ल बढ़ती है। गोश्त खाने से सुनने की ताकत बढ़ती है। अलबत्ता गोश्त ज़्यादा खाने से बचना चाहिए कि ज़्यादा गोश्त खाना दिल की सख्ती का सबब है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल कैंसर, दिल के अमराज, शुगर, मैदे और जिगर की बीमारियों का सबब बन सकते हैं। एक बालिग फ़र्द को योमिया 70 ग्राम और हफ्ते में आधा किलो गोश्त खाना चाहिए। हफ्ते में आधा किलो एक फ़र्द को, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हफ्ते में 3 या 4 मरतबा गोश्त खाने वाले, इससे ज़्यादा जो खाते हैं, 3 से 4 मरतबा से ज़्यादा जो खाते हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। लिहाजा गोश्त खाना सुन्नत है, खानों का सरदार है, नबी को पसंद है। मगर कितना खाना है? हफ्ते में, इससे ज़्यादा नहीं खाना। तो ये तकरीबन 1-2 बोटी रोज़ हो गई, ठीक है। जब भी अब बात को शादी पे लग जाता है फिर वो सब्र नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस्म जो है ये इसके पास ना कोई स्टोर गोदाम नहीं होते। इसको जितनी ज़रूरत होती है वो रख लेता है, बाकी वो ज़ाया कर देता है। तो खाम का फजूल ज़्यादा खाना फ़ायदे कोई नहीं, ज़ाया हो जाना उन्हें, जिस्म ने निकाल देना जिस्म से। तो ये अपने हिसाब से, चाहे शादी हो चाहे मुफ्त मिले चाहे जैसे मर्जी मिले, अपने हिसाब से खाना चाहिए। अल्लाह पाक हमें सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत वाली, खैर वाली लंबी उम्र अता फरमाए। शब जुमा के दुरूद पाक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।